ایک تو شکریہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں۔ پروٹوکول والوں کو، باقی دوستوں کو، ایم ایس صاحب، تھوڑا وقت ہم نے زیادہ لے لیا لیکن ہمارے مہمانوں کا کچھ حق تھا۔ اور دوسری بات، اور آج دیکھ لو سب، ہم تو فلسطین کا پرچم گلے میں ڈال کے کھڑے ہیں، میرا صدر بھی اور میں بھی اور میرے لوگ بھی۔ یہ ہے ہماری محبت فلسطین کے ساتھ۔ یہ دیکھو، جن کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم ارض حرمین شریفین کے ساتھ ہیں۔ آج ہمارے پاس مکہ والے بھی ہیں، مدینہ والے بھی ہیں اور الاقصی والے بھی ہیں۔ یہاں پر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے امیر مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ موجود ہیں، یہاں پر دیگر قائدین موجود ہیں۔ محترم جناب صدر صاحب، ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ مجھے انہوں نے کہا صدر صاحب، میں نے کہا جب شیر جنگل میں آتا ہے پھر اب آپ جانیں اور سٹیج جانیں۔ زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب امام حرم کعبہ الشیخ عبداللہ عواد الجہنی، محترم جناب حافظ محمد طاہر محمود اشرفی، چیئرمین پاکستان علماء کونسل، محترم جناب الشیخ مصطفیٰ الطویل صدر شریعت کورٹ فلسطین، محترم جناب نواف سید المالکی سفیر مملکت سعودیت العربیہ میرے دوست، محترم جناب الشیخ الدکتور عبداللہ ساحل نائب وزیر المملکت السعودیت العربیہ، علماء و مشائخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو کانفرنس ہے یہ پیغام اسلام کانفرنس، اور مجھے صرف اتنا احساس ہوتا ہے کہ آپ سب علماء یہاں موجود ہیں، مجھ جیسا کم علم آدمی آپ کے سامنے کیا بات کر سکتا ہے، تو ذہن میں صرف یہ آتی ہے بات کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی آیات دنیا کے اندر دیکھی ضرور، مگر میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے جو سیکھا اس نے مجھے زیادہ دکھایا کہ اللہ ادھر ہے اور اللہ کے احکامات یہ ہیں۔ میں یہ سب سے پہلے اس بات کی میں تعزیت کرتا ہوں اور ان شہداء کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو کوئٹہ کے اندر شہید ہوئے ایک بم دھماکے کے اندر۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے دہشت گردی کا مقابلہ بڑی اچھی طرح سے کر لیا ہے، مگر یہ چند مسائل اور چند جگہوں پر کچھ چیزیں موجود ہیں جن کا مقابلہ ہم کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کانفرنس ہے پیغام اسلام کا ہے کیا؟ پیغام اسلام کا انسانی تعلقات کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے، رحم کے اعتبار سے اگر دنیا کو آج نظر نہیں آتا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پر، اور میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر تم نے مسلمانوں کا کردار دیکھنا ہے تو آج دنیا کے اندر وہ چیز موجود ہے، وہ کنٹرڈکشن آپ کو نظر آئے گا دونوں طرف، کہ جہاں آپ کا ملک پاکستان افغان مہاجرین کے لیے دل کھول کر اس نے ان کو پناہ دی، اس نے اس ہمدردی کا اظہار کیا کہ میرے مسلمان بھائی اور کسی مذہب کے بھی لوگ ہوتے اگر ظلم و ستم کے اندر ہوتے تو وہ وقت آپ کو یاد ہوگا کہ 35 لاکھ افغان مہاجرین یہاں آئے اور ایک لفظ کسی سیاستدان نے، کسی پاکستانی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے دیواریں کھڑی کرو۔ یہاں پر یہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسلام ہے، یہ میرا مذہب ہے، یہ میرے نبی کا مذہب ہے، جس کے اندر انسان ہمدردی کرتا ہے تو ایسی کرتا ہے۔ 35 لاکھ افغان مہاجرین یہاں تھے، آج بھی 20-25 لاکھ ہیں، ان کی تیسری اور چوتھی نسلیں یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ دنیا کی طرف دیکھیے، وہ دنیا جو آپ کو اور مجھ کو یہ کہتی ہے کہ انسانیت یہ ہے،
وہ دنیا جو کہتی ہے کہ اس طرح سے رحم دلی ہونی چاہیے، وہ دنیا آج جب مہاجرین اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ میڈیٹرینین میں ان کو ڈوبنے دیتی ہے، اپنے آپ گھسنے نہیں دیتی۔ وہ 50 لوگوں کو، ایک ملک ہے یورپ کا جو یہ بحث کرتا ہے کہ میں 50 سے زیادہ مہاجرین نہیں لے سکتا، ایک ملک ہے دنیا کو جو دیواریں کھڑی کرتا ہے، لوگ مصیبت میں جب ان کی طرف جاتے ہیں تو وہ دیواریں کھڑی کرتا ہے، اور ہمیں ایک صدی سے یہ نصیحت کرتا رہے ہیں یہ سب ممالک کہ ہمدردی اس کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو دیکھو تو تم کو پتا چلے کہ ہمدردی اور میرے نبی کا پیغام کیا تھا اور اسلام کا پیغام کیا ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ اسلام کے اندر جو میں نے سیکھا اور جو آپ نے سیکھا، جو امن سیکھا، جو سلامتی سیکھی، جو محبت سیکھی، اس کو غلط طریقے سے سمجھ کر دنیا کے اندر جو دہشت گردی پھیلائی گئی، اس وقت پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں پاکستان نے اتنے سارے مہاجرین کے ذریعے دنیا کو دکھایا کہ دل کیا ہوتا ہے، دل بڑا کرو، انسانی ہمدردی کیا ہوتی ہے۔ اس طرح سے پاکستان نے دنیا کو دکھایا کہ دہشت گردی کا مقابلہ بھی کیا جاتا ہے تو ایسے کیا جاتا ہے کہ دنیا ہم سے سیکھ سکتی ہے۔ اور ہماری فوج کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا رول پلے ادا کیا، اور دنیا کو اس فوج کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ دہشت گردی اور اسلام کے غلط انٹرپریٹیشن کو بھی ہماری فوج نے اور ہمارے ملک نے 70,000 سے زیادہ قربانیاں دے کر، شہادتیں دے کر اس امن کو حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دنیا کے لیے کیا علم ہو سکتا ہے، اور میں صرف یہ بیان کر سکتا ہوں، آپ تو علماء بیٹھے ہیں، آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ معلوم ہے، مگر میں صرف یہ بات کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کچھ واقعات کے اعتبار سے بہت کچھ سیکھا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ طائف کے اندر جب لوگوں کو ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا اور وہ لہو لہان ہوئے تو فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا کہ آپ حکم دے تو میں 2 پہاڑوں کو یوں ملا کر ان کو اللہ کے حکم سے ختم کر دوں، تو میرے نبی نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا، رحمت العالمین تو تھے، انہوں نے کہا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے گا، یہ نہیں مسلمان ہوں گے تو ان کے بچے مسلمان ہوں گے، یہ ہے میرا نبی۔ پھر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ایک یہودی آیا جو نو مسلم تھا، اس کے ساتھ کچھ کھجوروں کے اعتبار سے کچھ ان کا بیانیہ ہوا کہ بھئی اس دن تم کو مل جائیں گی، تو وہ راستے میں ملا تو اس نے بڑی تلخی سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے دو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو وہ اس کو 2 دن باقی تھے اس وعدہ پورا ہونے کے لیے، تو حضرت عمر غصے میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ حکم دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں، تو میرے نبی نے کہا کہ عمر میں تم سے تو یہ سمجھتا تھا کہ تم یہ کہو گے، اس کو یہ سکھاؤ گے کہ ادب کے ساتھ بات کرے، مگر اس کو فوراً یہ کھجوریں دے دو، زیادہ دینا تاکہ اس کا دل نرم ہو۔ تو وہ یہودی بعد میں حضرت عمر سے کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ نبی ہونے کی نشانیوں کے اندر ایک نشانی یہ ہوگی کہ نبی حلیم ہوگا، ہمدرد ہوگا، اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ جتنی اس کے ساتھ میں بدتمیزی کروں گا اس کے باوجود اس کی ہمدردی بڑھ جائے گی۔ یہ ہے، ہم اس کے برعکس۔ پھر میرے نبی کے اوپر ایک یہودی عورت کوڑا پھینکتی ہے، اور جس دن نہیں پھینکتی اس دن وہ اس کے گھر جا کر پوچھتے ہیں کہ طبیعت تو ٹھیک ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں یہ چیز مجھے سیکھنی ہے۔ ساری زندگی میں کوششیں کرتا ہوں کہ وہاں تک پہنچوں جو لوگ صدیوں یہ باتیں یاد رکھتے ہیں، یہ چیز میں نے سیکھنی ہے کہ میری چھوٹی سی انا جس کو میں لے کر چلتا ہوں کہ اس نے مجھ سے کیا کہہ دیا، اس نے مجھ سے کیا کہہ دیا، اور میرا مقام ایسا تھا کہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا، اور میرے نبی کو دیکھو کہ اس کے اوپر کوڑا بھی پھینکے اور وہ بھی یہودی عورت، اور وہ پھر اس کے پاس جا کر پوچھے کہ خیریت تو ہے، آج تم نے کوڑا نہیں پھینکا۔ یہ ہے وہ نبی جس کی وجہ سے میں مسلمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہوں، دیکھتا جاتا ہوں انسان انسانوں کے کام دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں ہر طرف موجود ہیں، مگر سیکھتا انسان انسان سے ہی ہے، اپنے والدین کی ہمدردی سے سیکھتا ہے، میرے نبی کی ہمدردیوں سے سیکھتا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب اسٹیٹ کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت آئے تو لوگوں کا دل دہل رہا تھا، ان لوگوں کا بھی دل دہل رہا تھا جنہوں نے ان کے پر ظلم کیا تھا، اور وہ لوگ بھی تھے
جو فاتح تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ آج ہم اس کا بھی بدلہ لیں گے، اس کا بھی بدلہ لیں گے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو آج تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا؟ اب یہ دیکھو، یہ وکٹر ہے، یہ جیتی ہوئی فوج ہے جو بہت کچھ کر سکتی ہے. یہ جیتی ہوئی فوج بہت کچھ کر سکتی ہے. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کیا، اور میں تم سب کو معاف کروں گا. یہ ہے وہ دل، یہ ہے وہ ہمدردیاں جو جیتنے کے وقت، جیتنے کے بعد بھی جب قادر ہو. اور اللہ تعالیٰ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے یہ فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ظلم کرے، دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے، دنیا سیکھے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اچھی مثالیں دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رب قدوس وہ یہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب کوئی میرے اوپر ظلم کرے اور میں قدرت انتقام رکھوں تب میں اس کو معاف کروں. جب کوئی مجھ پر، کیا بڑی بات ہے، جب کوئی مجھ پر ظلم کرے اور جب میں قدرت انتقام رکھوں تب میں اس کو معاف کروں. میں نے یہ بھی سیکھا کہ ان کو غصہ نہیں آتا تھا، چہرہ لال ہو جاتا تھا، غصہ نہیں آتا تھا. میں نے یہ بھی سیکھا کہ وہ جب بھی کسی کو نصیحت کرتے تھے تو اس انداز سے کرتے تھے کہ ساری محفل میں کسی کو پتہ نہیں چلے کہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں، مگر اس آدمی کو پتہ چل جاتا تھا. یہ ہے ان کی زبان کا کمال. یہ ہے جو ہم تلخیاں اپنی زبان پر لاتے ہیں، جو ہم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا محبت تھے امت کے لیے، اور اپنے صحابہ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ یہ سلوک ہے جو ہم کو سیکھنا پڑے گا. جہاں انہوں نے یہ باتیں کی تو اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا کہ ان کے صحابہ نے ان کے بعد بھی یہی کام کیا. حضرت عمر، ایک دن کوئی خط آیا، حضرت علی ان کے قریب بیٹھے تھے، ایک دن خط آیا تو وہ خوش ہوئے، اور مگر چہرے پر کچھ نظر نہیں آیا. تو حضرت علی نے پوچھا کوئی ایسی کوئی خراب خبر تو نہیں ہے؟ مصر فتح ہوا تھا، کوئی خراب خبر تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، خبر یہ ہے کہ وہاں سے جو سپاہ ہے، وہاں پہ جو فوج ہے، اس کے امیر نے وہاں سے لکھا یہ ہے کہ دیکھو یہ مال غنیمت میں بھیج رہا ہوں، اس میں اگر کسی فوجی کو ہمارے سونے کی اینٹ بھی ملی ہے تو اس کے اندر یہ ڈال دیا. تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں ان کے لیے خوش ہوں. مگر حضرت علی نے کہا دیکھو یہ وہ امانت داری ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے اعتبار سے جب اسلام کا پہلی مرتبہ پیغام دیا تو پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے فوج ہے تو تم یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم ہاں یقین کریں گے، اس وجہ سے یقین کریں گے کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں. تو جب حضرت عمر کے پاس یہ مصر سے خط آیا تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھیے یہ آپ کی فوج جب کرے گی جب وہ اپنے خلیفہ کو دیکھتی ہے وہ خود کتنا امین ہے، تب آپ کی فوج یہ کام کرتی ہے. تو لہٰذا یہ مثال ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، اوپر امانت داری ہوگی، نیچے تک امانت داری ہوگی. اور یہ اس زمانے کی بات ہے 1400 سال پہلے کی، 1500 سال پہلے کی، جب عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دے دیا کہ پراپرٹی رائٹس ہیں، جبکہ یورپ کے اندر 19ویں صدی کے آخر کے اندر یہ بات آئی. میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ ساری چیزیں میں سیکھتا رہا ہوں اپنی زندگی میں، اور مجھے یاد آتا رہتا ہے کہ حضرت عمر جب یروشلم گئے تو دیکھو ان کا پروٹوکول کیا تھا اور آج کل ہمارا پروٹوکول کیا ہے. سیکیورٹی کی وجوہات تو ہوں گی مگر میں سیکھنا تو وہاں چاہتا ہوں نا. منزل تو وہ ہے کہ جب یروشلم گئے تو وہاں سارے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کس شان و شوکت سے یہ آئے گا، اور پھر وہ نظر آتا ہے کہ ایک اونٹ پر باری باری غلام اور ان کی باری تھی اور وہ ایک اونٹ پر وہاں یروشلم پہنچ گئے تھے. یہ ہے میرے لیے سبق، یہ ہے مسلمانوں کے لیے سبق. تو جناب علی، جہاں میں ان ساری چیزوں کا ذکر کرتا ہوں تو آخر کے اندر یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا دل دھڑکتا ہے فلسطین کے ساتھ، میرا دل دھڑکتا ہے کشمیر کے ساتھ.
دنیا کو احساس ہونا چاہیے، جو آج ظلم کر رہے ہیں مثال کے طور پر فلسطین پر، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے وہ گزر چکے ہیں اس بات پر، اور مجھے یقین ہے کہ کسی قوم کو اور کسی مذہب کو زبردستی دبایا نہیں جا سکتا۔ 20ویں صدی کے اندر یہودیوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہودیوں کو جتنا مارا گیا اس کے بعد بھی ان کو دبایا نہیں جا سکا، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اسی طرح سے فلسطین پر جتنا بھی ظلم کرو گے فلسطینیوں کو دبایا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ ماں کے بچے سے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جیسے ہی ہوش میں آتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے اور پتھر اٹھا کر مارتا ہے، اور یہی حال میرے دوستو کشمیر کے میرے بھائیوں کا ہے۔ یہی حال ظلم و ستم کی انتہا ہے، مگر مجال ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائیں، وہ جنگ و جدل کرتے رہیں گے، کوششیں کرتے رہیں گے، اور اخلاقی طور پر ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے، اور دنیا کو دکھاتے رہیں گے کہ یہ ہے ظلم، یہ ہے ظلم جو فلسطین میں اور کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ ہے ظلم، دنیا کو دکھاتے رہیں گے۔ دنیا جتنی بھی آنکھیں میچے اس کو آنکھیں کھولنی پڑے گی، انشاءاللہ یہ دونوں جگہیں انشاءاللہ آزاد ہوں گی۔ اور آخر میں علماء، میرے بھائیوں دوستوں، میری آپ سے گزارش ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، جو معاشرے کی تبدیلی کے لیے تھا، وہ قرآن کے اندر موجود تھا اور ان کی اسوہ کے اندر موجود تھا۔ وہ مسجد جو تھا وہ ایک پارلیمنٹ تھا، مسجد جو تھی وہ ایک سوشل میسیجنگ کی جگہ تھی۔ جو اصل انقلاب آیا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانی حقوق کا پرچار کیا، جو عورت کو وراثت دی مثال کے طور پر، جو لوگوں کو اپنے حقوق دیے، وہ تھا۔ مگر وہ کہاں سے بات چلتی تھی؟ مسجد کے ممبر سے چلتی تھی۔ مسجد کے ممبر میں ہی وہ بتاتے تھے کہ طہارت کیسے رکھو۔ میں آج بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قوم کی جو ضروریات ہیں اس کی آواز، اس کی لیڈرشپ مسجد کے ممبر سے میرے نبی کی طرح نکلنی چاہیے۔ قوم کے اندر اگر پاکیزگی کا درس ہوگا، اگر سچائی کی بات کی جائے گی، اگر یہ بات کہی جائے گی کہ تم اگر ہاتھ دو گے تو کمیونیکیبل ڈیزیزز نہیں ہوں گی، یہ بات کہی جائے گی کہ میرے نبی، پچھلے دنوں میں نے اپنے صدارتی کرسی پر بیٹھ کر یہ بات کہی کہ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری احادیث ہیں مسواک کے لیے۔ وہ کہتے تھے کہ جب بھی وحی آئی ہے میرے اوپر تو جبریل نے کہا ہے مسواک اور کریں، تو کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اتنی مسواک کروں کہ مسوڑے چھل جائیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی کان پر بھی مسواک رکھتے تھے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ صدر ہے جو ٹوتھ برش کرنے کا اور مسواک کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرا نبی اتنا بڑا رحمت للعالمین جب وہ مسواک کی ہدایت دے سکتا ہے تو یہ صدر حقیر ان کی خاک پا کی برابر ہے، یہ کیوں نہیں دے سکتا؟ تو میرے دوستوں، بھائیوں، علماء حضرات سے میری گزارش ہے کہ 3-4 چیزیں ہیں۔ میرے جو وزیر مذہبی امور ہیں میرے دوست، وہ بھی اس بات کا ذکر کر گئے کہ مثال کے طور پر پیڑ لگانا، مثال کے طور پر وہ حدیث کہ جی اگر دریا کے پاس بھی بیٹھے ہو تو وضو جو ہے وہ پانی کی احتیاط کے ساتھ کرو۔ تو یہ پاکستان کی اب ضروریات ہیں، معاشرے کی جو ضروریات ہیں، اور میں چاہتا ہوں، اور میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو ایک خط بھی لکھا ہے اسی درخواست کے ساتھ کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ میں نے سنا یہ ہے کہ عورت کو پاکستان کے اندر وراثت نہیں دی جاتی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وراثت نہیں دو گے اور اس پر عمل نہیں کرو گے تو ابدی جہنمی ہوگے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا سوشل چینج، ایک نیا پاکستان جو عمران خان صاحب کو اور آپ سب کا خواب ہے، یہ جب پورا ہوگا جب مدارس میں اور اسکولوں کے اندر تعلیم یکساں سی ہوگی، ایک جب سوشل ریولوشن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ قرآن کی دعوت جو لے کر آئے، وہ جو ہے وہ مسجدوں سے دوبارہ شروع ہو، اور یہی پیغام دنیا کو جائے گا۔ یہی چیز جو ہے وہ پاکستان اور میری بھائی مملکت، میں مشکور ہوں خادمین حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز صاحب کا اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا، کہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا جو پرانی
تواریخ ہیں اس کے اعتبار سے جو چل رہا ہے اس کو مزید مضبوط کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو قوتیں اگر دنیا اسلام کے اندر یکجہتی اور یگانگت کی بات کریں اور سب کو اکٹھا کرنے کی بات کریں تو کوئی کسی مسلمان کا کہیں کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری بات کو توجہ سے سنا۔ السلام علیکم۔